بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فی مسائل من الدعاء، یعنی دعا کے چند مسائل کا بیان۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا اور پھر وہ بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دے، یعنی اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، تو اس نے احسان کرنے والے کی خوب تعریف کی۔ تو مطلب یہ کہ جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، نیکی کرے، احسان کرے، تو پھر اس کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے، یعنی اگر کسی نے ہدیہ دیا ہے تو اس کو بھی ہدیہ وغیرہ دیا جائے۔ اول تو ہدیہ ہی دیا جائے، لیکن اگر بالفرض ہدیہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے، اور دعا کے الفاظ حدیث میں بتائے کہ جزاک اللہ خیرا کہے۔ تو اس دعا کا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اس ہدیے کا بدلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تم کو اس کا دنیا اور آخرت میں اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو پھر اس پر آپ نے فرمایا کہ فقد ابلغ فی الثناء، تحقیق اس نے احسان کرنے والے کی خوب تعریف کی۔ مطلب یہ کہ اس نے اس کے بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کو بہترین اجر دے گا جو مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافق من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایسی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ بد دعا نہ کی جائے۔ اگرچہ اللہ پاک جتنی جلدی دعا کو سنتے ہیں تو اتنی جلدی بد دعا کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بد دعا اس کے دوست عزیز کے بارے میں قبول نہ فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار جو اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں تو اس میں آدمی جو زبان سے نکالتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی اولاد اور مال کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو کہ قبول ہو جائے تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ جیسے انسان غصے میں اپنے مال کو کہتا ہے یہ تو برباد ہی ہو جائے، یا انسان بچوں کو کہتا ہے، تو اس طرح کی بد دعائیں جو ہیں غصے کی حالت میں زبان سے کہتا رہتا ہے، اگرچہ دل میں اس کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی زبان سے بھی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ ریز ہو، پس تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں خوب اچھی طرح جم کر دعا کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے
کہ بندہ سجدہ جو ہے وہ رحمان کے قدموں پر کرتا ہے۔ سجدہ جیسا قرب بندے کو کسی وقت بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور سجدے کی حالت میں انسان اپنے سب سے زیادہ شرف والا عضو یعنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے انسان کے پاس اور کوئی بھی صورت ممکن نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی سجدے میں جا کر اپنی ذلت اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور خداوند قدوس کی بڑائی اور برتری کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بہت خوش ہوتے ہیں، تو اب ایسے وقت میں جو دعا بھی مانگے گا وہ قبول ہوگی، مگر احناف اس میں 2 شرطیں لگاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ نوافل ہوں، یعنی نوافل کی نماز میں سجدے میں دعائیں کریں، فرائض میں نہ، اور نمبر 2 صرف عربی زبان میں دعا ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہ ہو۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ وفی روایتی لمسلم لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو بإثم او قطیعت رحم ما لم یستعجل۔ قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہ کہے کہ میں نے فلاں دعا مانگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ آدمی جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھار آدمی بڑے اخلاص اور بے قراری سے دعا کرتا ہے، اور اس کا یہ اخلاص اور بے قراری اللہ جل شانہ کو بہت پسند آتی ہے، اس لیے کبھی دیر ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کا دعاؤں کا تسلسل ان کے لیے ترقی اور تقرب اللہ کا سبب ہوتا ہے، تو اس بنا پر اللہ ان کی دعا کو جلد قبول نہیں فرماتے تاکہ وہ اس عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ جلد بازی میں ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری خرابی یہ کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا کر کے وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے اگرچہ اس کی دعا قبول نہ بھی ہو۔ اور تیسری وجہ قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی اس دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا، کیونکہ ازل میں ہر چیز کے وقوع اور تکمیل کا وقت مقرر ہے۔ جب تک وقت نہیں آتا وہ چیز واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دعا میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی دعا کب قبول کرنی ہے اور کب قبول نہیں کرنی، بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع؟ قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا
کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد دعا خصوصی طور سے قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مضمون بھی متعدد روایات سے منقول ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دعا کے لیے وہ فرض نمازوں کا انتظار کرتے تھے کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے تو ہم اس کے بعد دعا مانگیں۔ پھر فرمایا جوف اللیل الاخر، یعنی رات کے آخری حصے میں، کہ آخری شب میں جب کہ سناٹے میں لوگ میٹھی نیندیں سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں جب بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے تو اللہ کو یہ حالت بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی مسلمان آدمی اس میں دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی طلب نہیں کرتا مگر حق تعالی شانہ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے کہ دعا فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه او یذخر له من الاجر مثلها. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بس یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مطلوبہ چیز دے دیتے ہیں یا اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتے ہیں جب تک گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی نہ کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا اب تو ہم خوب کثرت سے دعائیں مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ اس کے لیے اس کے مثل اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول تو ہوتی ہیں مگر قبولیت کی اقسام مختلف ہیں، بشرط کہ گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، کیونکہ قطع رحمی بھی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی قباحت خوب اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے کہ یہ دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہونے دیتی۔ تو دعا کی قبولیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ کہ جو کچھ مانگا وہی مل گیا، یعنی دین اور دنیا کے لیے اس نے جو مانگا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بلا یا کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اس دعا کی برکت سے اس کو اس پر سے دور کر دیا گیا۔ مثلا اس نے اللہ جل شانہ سے 1000 روپے کا سوال کیا، بظاہر تو اس کو 1000 نہیں ملا مگر اس پر سے کوئی مصیبت مثلا بیماری وغیرہ جو تھی آنے والی تھی اور اس بیماری پر اس کا بہت سا پیسہ لگنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے بچا لیا۔ اور تیسری قسم دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ اور فقی ابو اللیث یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال نامے میں وہ نیکیاں دیکھے گا جن کو وہ نہیں پہچانے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس سوال کے بدلے میں ہے جو تو نے دنیا میں مانگا تھا لیکن تیرے مقدر میں دنیا میں اس کا ملنا نہ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صورتحال کو دیکھ کر مومن کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہاں اس وقت میں میرے کام آتی۔
پھر حدیث میں یہ لفظ ہے اللہ اکثر، تو علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تم دعا مانگو گے اللہ اس سے زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دعا تم مانگو گے اللہ کا فضل اور وسعت تم اس سے زیادہ پاؤ گے، یا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے اللہ اس سے زیادہ تم کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا ہر صورت میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی قبولیت بعض اوقات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں آتی، بہرحال وہ دعا ضائع نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے عظمت والے اور بردبار اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو رب ہے عظیم عرش کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا اور عرش کریم کا مالک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کرب کہتے ہیں بہت زیادہ غم کو، مطلب یہ کہ جتنا بڑا غم آ جائے اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ اپنے فضل سے اس غم سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اور اس میں جو فرمایا لا الہ الا اللہ العظیم کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے عظمت والے کے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ کسی شخص کی عقل کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ الحلیم اللہ بردبار ہے، اللہ باوجود قدرت کے کہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو سزا دے دے، پھر بھی اس سزا کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا غصہ فوری انتقام کے لیے نہیں بڑھتا۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف مصیبتوں کے وقت میں اس دعا کو پڑھنے کا معمول رکھتے تھے۔ تو یہاں پر تو یہی کیا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، تو اس حدیث میں کوئی دعا تو مانگی نہیں گئی۔ تو یہ چونکہ ابتدائی کلمات ہیں، یعنی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے جو بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی دعا نہیں، مگر قانون خداوندی یہ ہے کہ جو اس کے ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے تو اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی در حقیقت تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیجئے تو پھر اللہ پاک اس سے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کا چوتھا حصہ ختم ہوا، یعنی جلد 4 کی آخری حدیث ہم نے پڑھ لی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان کے ساتھ اللہ پاک نے اس چوتھے حصے کو بھی ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھنے والا بنائے، ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے روشنی پیدا کریں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔